السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 62، مسلمان کا بھائی ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ کتاب الاکراہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی اسے کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مسلمان کا مسلمان کے ساتھ رشتہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھائی چارے کا ہے، بردرہڈ کا ہے، اور یہ اسلامی بھائی چارہ ہے۔ ایک نسبی بھائی چارہ ہوتا ہے کہ خون کے رشتے میں بھائی بھائی، یا خاندانی بھائی بھائی، یا دوستی کے رشتے میں، اور یہاں کون سا رشتہ ہے؟ اسلام کا رشتہ ہے۔ اخوت کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب دو چیزیں آپس میں متفق ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، یعنی مسلمان کا مسلمان پر ظلم کرنا حرام ہے۔ ولا یسلمہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی ایسے کے حوالے نہیں کرتا جو اسے تکلیف پہنچائے، اور نہ اس کو کسی ایسی حالت پر چھوڑتا ہے جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو، یعنی وہ اس کو کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتا بلکہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے۔ اور یہ لا یظلمہ سے زیادہ خاص حالت ہے۔ ظلم نہیں کرتا تو یعنی خود اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن اس کو کسی کے حوالے بھی نہیں کرتا کہ کوئی اور اس پر ظلم کرے یا کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم خود کسی کو تکلیف نہ دیں، اور اس سے بہتر درجہ کیا ہے کہ کسی اور کو بھی تکلیف نہ دینے دیں، یعنی کسی اور کو بھی اجازت نہ دیں کہ وہ تکلیف دے۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اس کا مطلب ہے جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنی حاجت پوری کر سکے، یعنی اس کی حاجت کا حصول آسان کر دیتا ہے، اس کی ضروریات آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل کا اس کو پورا پورا بدلہ دیتے ہیں، اور اس کی خدمت میں ایسا بندہ لگا دیتے ہیں جو اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ یعنی آپ دوسروں کی ضروریات پوری کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ضروریات پوری کرنے کا بندوبست فرما دے گا۔ تو یہاں پر جو بنیادی چیز سمجھنے کی ہے وہ ہے مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، حتیٰ کہ کبیرہ گناہ بھی ہو جائے، تو بھی یہ اسلامی اخوت کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں قصاص کا قانون بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو پھر اس سے خون کا بدلہ لیا جائے، اور اس میں جو مختلف آپشنز دی گئی ہیں اس کے بعد فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے رخصت اور اس کی رحمت ہے، اور پھر اس کو بھائی کہا گیا، یعنی جو قاتل ہے مقتول اس کا بھائی ہے۔ آیت میں آتا ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی اگرچہ اس سے قتل ہو گیا لیکن پھر بھی وہ مقتول اس کا بھائی ہے،
تو اخوت کا یہ رشتہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کیا جائے. یہ بھی مدد کی ایک قسم ہے. مثلاً اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے یا اس پہ کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو بت بن کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ الزام جھوٹا ہے یا یہ بات غلط ہے تو آپ کو اس شخص کا دفاع کرنا چاہیے. یہ اس اخوت کے رشتے کا تقاضا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے عیبدار چیز کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ دور کر دے گا. یعنی اگر کسی کے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے یا کوئی کسی کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کی بے عزتی کر رہا ہے، کوئی الزام لگا رہا ہے، تو انسان کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ آگے بڑھ کر اس کو ہٹانا چاہیے کہ تم اس کو نقصان نہ دو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے. المؤمن مرآت المؤمن والمؤمن اخو المؤمن. یہ ایک رشتہ بتایا گیا ہے اسلام کے حوالے سے. فرمایا اس کے مال کا نقصان ہوتا ہو تو بچاؤ کرتا ہے، یعنی وہ خود موجود نہیں. مثلاً کوئی شخص گھر پہ نہیں، آپ کے ہمسائے گھر پہ نہیں، اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے ان کے گھر میں کچھ اور آ گیا، تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں، اب وہ تو آ ہی گیا. نہیں، آپ پولیس کو اطلاع کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اپنے بس میں ہے ان چوروں کا مقابلہ کرنا، یا مالک کو اطلاع کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی طریقہ کر سکتے ہیں. تو اس کے مال کا نقصان نہیں ہونے دیتا، سامنے بھی اور پیچھے بھی. اب اس میں چوری بھی آتی ہے کہ چوری نہیں کرتا، غصب نہیں کرتا، اس کا حق نہیں مارتا، اس کے املاک کی حفاظت کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمیں نہ صرف یہ کہ دوسروں کے سامنے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، بلکہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کی عزت کی، ان کے ناموس کی، ان کے مال، املاک، اولاد، ہر چیز کی حفاظت کرنی چاہیے، سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جو ایسا کرے گا. اور یہ اللہ کی مدد پانے کا بہترین نسخہ ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد پانے کا بہترین نسخہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مسلسل اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. اور یہ کام کسی کی مدد کے لیے جانا، کوشش کرنا، اعتکاف میں بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد یعنی مدینہ کی مسجد میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ مدینہ جائیں، وہاں اعتکاف کریں مسجد نبوی میں. ہر ایک کا ایک ڈریم ہوتا ہے، اور کس مقصد کے لیے کہ ثواب زیادہ ملے. تو اگر ثواب ہی کمانا ہے تو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں جب ہم کسی کی مدد کر کے یہی ثواب کما سکتے ہیں. مثلاً اگر آپ کو کلاس میں کوئی سبجیکٹ بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے اور آپ ہی کی فرینڈ کو، آپ ہی کی کلاس فیلو کو، آپ ہی کی سسٹر کو وہ سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ اس کو سمجھانے میں مدد دیتے ہیں. مثلاً آپ کی تجوید اچھی ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی اچھی نہیں اور اس کو پڑھنے میں بہت دقت ہو رہی، تو آپ بغیر کسی معاوضے کے اپنی سروسز آفر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پڑھا سکتی ہوں، میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، میں آپ کے کام آ سکتی ہوں. تو اس سے آپ دیکھیے کہ کس طرح ایک دوسرے کو انسان فائدہ پہنچا سکتا ہے. مثلاً کوئی بیمار ہے، آپ اس کو دوائی لا کے دے دیتے ہیں. اسی طرح کوئی شخص آپ کے مثلا ہاسٹل میں بیمار ہے، نیچے کھانے کے لیے نہیں اتر سکتا، آپ اس کا کھانا لا کر اس کو پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح کوئی بیمار ہو گیا، وہ کپڑے نہیں دھو سکتا اپنے، آپ اس کے کپڑے دھو کے دے سکتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ معذور ہوتے ہیں، بعض نابینا ہوتے ہیں، بعض اونچا سنتے ہیں، بعض مالی طور پہ کمزور ہوتے ہیں. تو اس میں انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور یہ کسی پر احسان نہیں ہوتا بلکہ یہ اپنے اوپر ہی احسان ہوتا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے میں اگر کوئی چاہتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرے
تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد میں لگ جائے. پھر اسی طرح مدد کا ایک اور انداز، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کسی سفر میں شریک تھا. واپس آتے ہوئے جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر جلدی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. جابر کہتے ہیں کہ پھر ہم آگے بڑھے. میں اپنے ایک سیاہی مائل بے داغ سرخ اونٹ پر سوار تھا. دوسرے لوگ میرے پیچھے رہ گئے. میں اسی طرح چل رہا تھا کہ میرا اونٹ رک گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر مضبوطی سے پکڑو. آپ نے اپنے کوڑے سے اونٹ کو مارا. اونٹ کود کر چل نکلا. آپ نے دریافت فرمایا یہ اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا جی ہاں. جب مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبی میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ کی خدمت میں پہنچا اور پتھر سے اونٹ کو باندھ دیا اور آپ سے عرض کیا یہ آپ کا اونٹ ہے. پھر آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کو گھمانے لگے اور فرمایا کہ اونٹ تو ہمارا ہی ہے. اس کے بعد آپ نے چند اوقیہ سونا مجھے دلوایا اور فرمایا کہ کیا تمہیں پوری قیمت مل گئی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اب قیمت اور اونٹ دونوں ہی تمہارے ہیں. یعنی اونٹ خریدا اور خرید کے اس کے پیسے دے دیے، سونا دلوا دیا اس کے بدلے میں تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو، کیونکہ وہ کچھ جانور ہوتے ہیں نا وہ سواری میں تنگ کرتے ہیں. شاید وہ بھی اونٹ اسی قسم کا تھا تو آپ یعنی اس کی مدد کرنا چاہتے تھے، اس کو پریشانی سے نکالنا چاہتے تھے. مثلاً اگر آپ کی گاڑی پرانی ہو گئی ہے اور صحیح طور پہ کام نہیں کرتی اور آپ کی بہن آپ کو کہتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے کچھ پیسے میں ڈالتی ہوں آپ گاڑی بدل لیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اونٹ خریدا اور پھر پیسے بھی دے دیے، پیمنٹ بھی کر دی اور اونٹ بھی دے دیا ساتھ. تو اس سے وہ کتنے خوش ہو گئے ہوں گے. اسی طرح مدد کی ایک اور قسم ہے سفارش کرنا، دوسرے کی سفارش کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مانگنے والا آتا یا آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جاتی تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم سفارش کرو اس کا ثواب پاؤ گے، یعنی تمہارا بھی حصہ پڑ جائے گا. اسی طرح مثلاً اگر آپ کو کوئی صدقہ کرنا ہے یا آپ کو کوئی پیمنٹ کرنی ہے، ایک یہ کہ آپ اپنے ہاتھ سے کر دیں اور ایک یہ ہے کہ آپ کیا کریں، آپ اپنے کسی بچے کو دیں، اپنے کسی ساتھی کو دیں، آپ کسی اور کو دیں کہ چلو یہ تم پے کرو. تو وہ جو اس کا بھی ہاتھ لگ جائے گا تو اس کا بھی حصہ پڑ جائے گا اس میں. اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے احادیث کی کتب میں کہ ایک آدمی زمین میں ایک صحرائی ٹکڑے پر کھڑا تھا. اس نے بادلوں میں ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو. تو وہ اس آواز پر اس بادل کے پیچھے چل پڑا، یعنی بادل جدھر کو جا رہا تھا وہ پیچھے جا رہا تھا. وہ بادل جا کے ایک پتھریلی زمین پہ برس پڑا. وہاں سے وہ پانی بہاؤ والی ندیوں سے گزرتا ہوا ایک ندی میں جمع ہوا. وہ آدمی پانی کے پیچھے چلتا گیا کہ یہ پانی کہاں جاتا ہے. تو وہ پانی ایک آدمی کے پاس پہنچا جو باغ میں کھڑا کدال سے پانی کا رخ پھیر رہا تھا. تو اس نے کہا اللہ کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا تو وہ وہی نام تھا جو اس نے بادل میں سنا تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تم میرا نام کیوں پوچھ رہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بادل سے ایک آواز سنی تھی کہ جس کا یہ پانی ہے، یعنی جس بادل کا یہ پانی برس کے تمہارے پاس پہنچا ہے، اسی میں سے میں نے آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو. تو مجھے بتاؤ کہ تم کیا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ بادل خاص تمہاری طرف بھیجا گیا، تمہارے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے بھیجا گیا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا شہر میں ایک حصے میں بارش ہو رہی ہوتی ہے دوسرا بالکل سوکھا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی لاہور میں تھے ہم ہاسپٹل سے نکلے، کسی کی عادت کرنی تھی تو باہر اتنی تیز اتنی شدید بارش تھی کہ چند سیکنڈ میں انسان پورا بھیگ جائے. دروازے سے نکل کے گاڑی تک پہنچنے میں ہی انسان پورا بھیگ جاتا ہے. بہرحال تو ہم گاڑی پہ بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے، آگے گئے تو بالکل خشک زمین. تو کئی دفعہ آپ نے بھی یہ ملاحظہ کیا ہوگا، اسلام آباد کے ایک حصے میں بارش ہوتی ہے دوسرے میں نہیں ہو رہی ہوتی. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سیراب کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کا حصہ علاقہ ایسے ہی رہتا ہے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہوگی؟ بہرحال یہاں تو صحیح حدیث ہے یہ اور صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے. بہرحال اس نے اس سے پوچھا، بہت اس کو تجسس تھا کہ اس شخص کا عمل کیا. اس نے پوچھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا اگر تم کہتے ہو پوچھ ہی رہے ہو تو بات یہ ہے کہ میں اس باغ کی پیداوار پر غور کرتا ہوں کہ کتنا کچھ آیا، پھر اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں،
ایک حصہ خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو کھلاتا ہوں اور ایک حصہ واپس اسی کے اندر لگا دیتا ہوں، انویسٹ کر دیتا ہوں، یعنی بیج وغیرہ اور جو بھی ضروریات ہوتی ہیں باقی. تو اس کے اس عمل کی وجہ سے کہ دوسروں کی اس مدد کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیچھے سے اس کو روزی پہنچا رہا تھا. تو بعض اوقات ہم دے رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے ہمیں خود پہنچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیں اور آپ کو نہ ملے، آپ کو ضرور ملے گا. اور جس چیز میں بھی آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہی بانٹنا شروع کر دیا کریں. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت یاب ہو جائیں تو آپ کسی بیمار کا علاج کرانا شروع کر دیں. اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھ جائے، دین میں آ جائے، آپ دوسروں کے بچے پڑھانا شروع کر دیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم بڑھ جائے تو آپ دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں. اس سے انسان کا علم بہت پختہ ہوتا ہے، اپنا بھی پڑھا ہوا آسان ہو جاتا ہے. تو اس معاملے میں بخل نہیں کرنا چاہیے. استاد السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں بتایا گیا کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. مدد کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے وہ اپنی ضروریات کو اتنا بڑھا لیا کہ مطلب ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اگر کوئی مدد مانگنے آتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اچھا بھلا ہے، سب کچھ خود کر سکتا ہے. لیکن ایسے سفید پوش موجود ہیں کہ جن کی مدد کرنے کا حق بنتا ہے. راولپنڈی مین بازار میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بوڑھے آدمی کو کچرے کے ڈھیر سے کیلے چن کے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ ایسی جگہ جہاں ہر انسان کا آنا جانا لگا ہوا ہے اور ہم مطلب سن کے بھی عمل نہیں ہے ہمارا. بالکل. اللہ پاک ہمیں اس حدیث کا جو یہ حصہ ہے یہ بہت زبردست ہے اور الحمدللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم استاذہ جی. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا کہ مدد کی دوسری قسم سفارش کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہم الٹے کاموں میں سفارش، جائز سفارش، ناجائز نہیں. وہ تو حق مارنا ہو جاتا ہے نا، حق مارنا ہو جاتا ہے نا، کہ کسی کا میرج نہیں بن رہا تو اس کی مدد سفارش کروا دیں. بالکل، وہ تو حقدار کو حق سے محروم کرنا ہے. پھر حدیث نمبر 63، مومن کا مومن سے رشتہ. ان ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک اصابعہ. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا. ابن بطال کہتے ہیں کہ آخرت کے معاملات میں تعاون کرنا اور اسی طرح دنیا کے جائز امور میں تعاون کرنا پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، کس طرح مدد کب کرنی چاہیے؟ آخرت سنوارنے کے لیے، اور دنیا کے کاموں میں بھی جو جائز کام ہے ان میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، ناجائز کاموں میں نہیں. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہے. اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے. لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جانا چاہیے. اپنے لیے اصول لکھیں، مجھے دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں: مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا، کسی کو خوش کر دینا، یا کسی سے اس کی تکلیف دور کر دینا، یا اس کا قرضہ ادا کر دینا، یا اس سے بھوک دور کر دینا. جس نے اپنے غصے کو روک لیا، اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا.
اور جو آدمی اپنے غصے کو پی گیا باوجود اس کے کہ اگر وہ چاہتا تو اس کو نافذ کر سکتا تھا، وہ غصے کا اظہار کر کے دوسرے کے اوپر انڈیل سکتا تھا اس کو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یہاں تک کہ اس نے اس کو پورا کر دیا، اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. اب اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے کہ کسی کے ساتھ چل پڑنا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، جیسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے کسی کو لے جانا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا، کسی کا سامان اٹھا کے ساتھ لے جانا، کسی کو ہاسپٹل لے جانا، کسی کو اسکول میں داخل کرانا، اپنے بچے کو وہاں ساتھ لے جانا، کسی کا کوئی کچہری کا کام، کسی کی کوئی شاپنگ ہے، کوئی ضرورت کی چیزیں اس کو لینی ہے. میں کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی، کسی سامان حیات تھی، ان کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جب اپنے گھر کا سودا لینے جاتے تھے تو جو محلے کی بیوہ عورتیں ہوتی تھیں یا کوئی ایسی ضرورت مند، تو ان کے دروازوں پہ بھی نوک کر کے پوچھ لیتے تھے کہ کسی کو کوئی چیز تو نہیں چاہیے، کیونکہ میں تو بازار جا ہی رہا ہوں، تو دوسروں کے لیے بھی لے آتے تھے. تو لوگوں کی ضرورتیں تو بے شمار ہوتی ہیں اور وہ اپنی ضرورتیں پوری بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ واقعی ڈیزرونگ ہوتے ہیں، ان کو آپ کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کس کی کب ضرورت پوری کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح دوسروں کو خیر پہنچانا. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے. لوگوں نے عرض کیا اگر کوئی نہ کر سکا، کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو نہیں کر سکتا، آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے، یعنی کمائی کرے. پھر نہیں ہے تو کچھ کمائے تاکہ صدقہ کر سکے، یا ہاتھ سے محنت مزدوری سے کوئی سکلز ہیں تو اس سے کچھ بنائے، اور کچھ نہیں تو آپ روٹی بنا کے خود بھی کھائیں اوروں کو بھی کھلائیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن ہم اپنے ہی گھر میں وہ کام کرنے سے بھی کتراتے ہیں کہ میرے حصے میں نہ آ جائے. جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر بھی ہم اپنا بیڈ، اپنی جگہ، اپنا کمرہ، اپنا واش روم بھی صاف کرنے کو بڑا بھاری کام سمجھتے ہیں. تو مدد کرنے کی کئی قسمیں ہو سکتی. لوگوں نے پوچھا اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، اگر ایسا نہ کر سکا، تو آپ نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے. لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے، تو آپ نے فرمایا خیر کا حکم دے اور برائی سے روکے. خیر کا حکم دے یا فرمایا اچھی باتوں کا حکم دے. لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو فرمایا بری باتوں سے رکا رہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے. اسی طرح دوسروں کی تکلیف دور کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کیا، اللہ اس سے قیامت کے دن کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا. اور جس نے کسی مشکل میں پڑے ہوئے شخص کے لیے آسانی کر دی، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو ہم ہر روز اپنا جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ آج ہم نے کس کی مدد کی، مال سے کی ہے، اچھی بات سے کی ہے، کسی کی تکلیف دور کر کے، کسی کا غم دور کر کے، کسی کی عیادت کر کے، کسی کی تعزیت کر کے، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے کے، کسی پہ مال خرچ کر کے. کیا کیا آج میں نے، کیا اپنی آخرت کے لیے کمائی کی. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دوسروں کے کتنے کام آیا. ٹھیک ہے کہ آپ نے دوسروں کا کیا کام کیا، کتنا کام کیا. کوئی شکلیں بتائیں، مثلا آپ اپنے اعتبار سے دوسروں کے کیا کیا کام آ سکتے ہیں، کس کے کیا کام آ سکتے ہیں. السلام علیکم استاذہ. ادھر اس انوائرمنٹ میں ہم اس طرح مدد کر سکتے ہیں کہ ہم سے پیچھے کوئی بزرگ آنٹی یا کوئی کھڑی ہیں پانی بھرنے کے لیے، یہاں ہم ان کی بوٹل بھی لے کے وہ بھی بھر سکتے ہیں. یا ہم کینٹین میں دیکھیں کہ لائن ہے، کسی کوئی بیماری ہے، کوئی شوگر ہے کسی کو، تو ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ہم ان کو جلدی سے جگہ دے دیں کہ وہ کینٹین سے اپنی چیز لے سکیں. اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. بالکل. استاد ایک بات تو یہ کہ ہمیں لوگوں کی نظر میں اپنا مقام نہیں بنانا، ہمیں اللہ کی نظر میں اپنا مقام بنانا ہے. ہمارے ایک انکل ہیں، وہ الحمدللہ ویل سیٹلڈ ہے، پورے خاندان میں اچھی ان کی پے وغیرہ.
وہ جب تک زندہ تھے پورے خاندان میں یہ تھا کہ یہ بہت کنجوس ہیں اور کسی کو کچھ دیتے دلاتے نہیں، تب شادی وغیرہ کے موقع پہ. اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو کتنی بیوہ عورتیں ایسی آئیں کہ انہوں نے ہمارا ہر مہینے کا ایک خرچہ رکھا ہوا تھا اور یہ ہمیں مہینے کی پہلی تاریخ کو لا کے دے دیتے تھے. دکھاوے کے لیے تو بہت سارے لوگ خرچ کر لیتے ہیں، واہ واہ کے لیے، تعریف کے لیے، خاندان والے ہمیں اچھا سمجھیں گے، لوگ ہمیں سخی کہیں گے. لیکن وہ غریب بیوہ عورت جس کی نہ کوئی جان ہے نہ پہچان ہے، وہ اپنی غموں میں ڈوبی ہوئی ہے، اس نے کہاں جا کے تعریف کرنی ہے؟ اس کی مدد کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو خوش قسمت ہے ایسے لوگ جو چھپے صدقات کرتے ہیں. جہاں فزیکل نیڈز ہوتی ہیں وہاں اسپرچل نیڈز بھی لوگوں کی بہت ہوتی ہیں. جیسے سوشل میڈیا پہ اسپیشلی لوگوں کے سوال ہوتے ہیں. پھر الحمدللہ ہماری جو الہدیٰ کی ایپ ہے، ای لرننگ ایپ، وہ اتنی ہیلپ فل ہے، اتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جوائن بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہو، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں جو کیمپس پہ نہیں آ سکتے، خاص طور پہ خواتین عموماً گھروں سے نہیں نکل سکتی جو، تو ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ ان کو ای لرننگ ایپ کے بارے میں بتایا جائے. اور پھر یہ کہ ان کے جو سوال ہوتے ہیں اس میں islamqa.info بہت اچھی ویب سائٹ ہے، اس میں ہر لینگویجز میں ملتا ہے، انگلش اردو ساری لینگویجز میں. تو اس طرح سے ہیلپ کرنی جو ہے وہ بھی بہت یعنی بینیفیشل ہے کہ لوگ کافی زیادہ ان نیڈ ہیں. یعنی علمی رہنمائی بھی اس میں آتی. یہ استاذہ اسی طرح کسی کو کوئی چیز، ہنر یا کوئی کام سکھا دینا، بعض دفعہ ہم اس میں بخیلی کر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ہوتا ہے جو ہماری پوزیشن بنی ہوئی ہے یا ہماری جو ایکسپرٹی ہے اگر وہ دوسرے کے پاس چلی گئی تو شاید وہ مضبوط ہو جائے گا، جبکہ ہماری قوت لوگوں کے ساتھ ہی ہے. ہم تو ایک ہی ہیں، لیکن جب اور لوگ اسی طرح کے بن جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ کے ساتھ ساتھ ہماری قوت بنتے ہیں اصل میں. جی مثلاً کسی کو ایپ ڈاؤن لوڈ کر دینا، یعنی لوگوں کو عام طور پر ٹیکنیکل پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو چیزیں نہیں کرنی آ رہی ہوتی. بوڑھے لوگوں کی تنہائی دور کرنا یہ بھی ایک کام ہوتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کا حال پوچھ کے ان کو خوش کرنا. استاذہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ جو بار بار حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے، تو یعنی اگر ہم کسی کو ٹائم دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم میں برکت دیں گے انشاءاللہ.